پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے طریقہ والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، ان سے دوبارہ دنیا آباد ہو گیا۔ ان کے اولادوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے رشتے داتے میں تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ تم کیسی واحد چیز کی عبادت کیا کرتے، کیسا مورتوں کو بناتے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے الگ الگ قسم کے صورت شکل بنا کے تم اس کو عبادت کرتے، کیا تم جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ دیکھو اللہ کے صورت اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے کس طریقے سے ہے؟ تم اس طریقے سے کتنے معبودوں کو عبادت کرتے ہو؟ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی صورت یہ ہوتی ہے بول کے۔ اللہ نرنکار ہے، تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہا دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ غرض وہ لوگ ان کے چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو تم کو کیا ہوا؟ تم تو بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ سو لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو سامنے کھڑا ہو کے معبود کر کے تراشتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، شریک کرتے ہو، جس نے تم کو پنایا، جسے تم کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے نباتات کو اگا دیا، تمہارے لیے بھی تمہارے جانوروں کے لیے رزق پہنچا دے، ایسا مالک حقیقی کو چھوڑ کر ان باطلوں کی طرف کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ان کا زندگی ختم ہو گیا اور تم اس کا پتلے کو بنا کے اس کا عبادت کر رہے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہم اغفر لی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تیار کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے بتوں کے ساتھ اس نے اس طریقے سے حرکت کیا تھا، اس لیے ایک آگ کا ہولناک یہ بنا دو تاکہ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر جلا دے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے تجویز کی اور اس کو اس کی دھکتی آگ میں ڈال دو، دھکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اس طریقے سے کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کرنا چاہا، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو نیچا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں تو ٹھنڈی ہو جا، پھولوں کے جیسا ہو جا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے، انگاروں میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھولوں میں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ دکھا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ابراہیم السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں اور مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ تو اس ٹائم پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزار فرزند کی بشارت دی، یعنی کہ ایک بچے کی، ایک اولاد ہونے کی بشارت دی۔ سو جب لوٹ کر ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی جیوا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے تمہارے لیے
تم کو جمع کر رہا ہوں، اس طریقے سے میرے کو خواب دکھائی دیا، برخوردار تیرا کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے اس بچے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پوچھا، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعیل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو مجھ کو سحر کرنے والوں میں سے پاویں گے، یعنی میں صبر کرنے والوں سے انشاءاللہ پاؤ گے۔ آپ کو جو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو کر کے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو تسلی دی اور اللہ کا حکم کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو ساتھ دیا۔